اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں سورہ آل عمران کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف دیا تھا، تو اب اس ویڈیو میں ہم لوگ سورہ آل عمران شروع کریں گے، پارہ نمبر 3، سورت نمبر بھی 3۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ ہم نے مکمل کی تھی، اب ہم سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں۔ اس میں 200 آیات ہے اور 20 رکوع ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ سورہ بقرہ کے آغاز میں بات کر چکے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا نہیں، الہ معبود، الا ہوا اس کے سوا، الحی ہمیشہ زندہ، القیوم سنبھالنے والا۔ اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ عام طور پر لوگ تورات سے مراد بائبل کے پرانے عہد نامے کی ابتدائی 5 کتابیں اور انجیل سے مراد نئے عہد نامے کی 4 مشہور انجیلیں لیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ الجھن پیش آتی ہے کہ کیا یہ کتابیں کلام الہی ہیں اور کیا واقعی قرآن ان سب باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان میں درج ہیں؟ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ تورات بائبل کی پہلی 5 کتابوں کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے اندر درج ہیں۔ یعنی کہ جو تورات ہے وہ بائبل کی پہلی 5 کتابیں نہیں ہیں، لوگ عام یہ خیال کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر درج ضرور ہے کہ تورات کے اندر بائبل کا ذکر ہے اور بائبل کے اندر تورات کا ذکر ہے۔ اور انجیل نئے عہد نامے کی اناجیل اربع کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یعنی کہ انجیل کی جو 4 کتابیں ہیں، اسی طرح تورات کی جو 5 کتابیں ہیں، وہ 5 کتابوں کے اندر تورات تھوڑی تھوڑی درج ہے، یعنی کہ تھوڑے تھوڑے اس کے حصے تورات کے وہ ان 5 کتابوں کے اندر موجود ہے جو آج کل کی تورات دنیا میں ہے اس وقت۔ اور اسی طرح انجیل بھی، انجیل کی جو 4 کتابیں ہیں، چاروں کتابوں کے اندر انجیل کے جو مخصوص حصے ہیں وہ وہاں پر درج ہیں۔ دراصل تورات سے مراد وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً 40 سال کے دوران میں ان پر نازل ہوئے۔ ان میں سے 10 احکام تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی لوحوں پر کندہ کر کے انہیں دیے تھے۔ باقی ماندہ احکام کو حضرت موسیٰ نے لکھوا کر اس کی 12 نقلیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو دے دی تھی اور ایک نقل بنی لادی کے حوالے کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ اسی کتاب کا نام تورات تھا۔ یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقدس کی پہلی تباہی تک محفوظ تھی۔ یعنی کہ جب بیت المقدس پہلی مرتبہ اس کو تباہ کیا گیا، پہلی مرتبہ اس کو گرایا گیا، ہیکل سلیمانی جس کو کہتے ہیں، تو وہ اس کو جب گرایا گیا تو اس کی پہلی دفعہ جب وہ تباہ ہوا تو اس وقت تک وہ یہ کتاب پوری کی پوری تورات ایک ہی شکل میں موجود تھی، جس میں 10 احکام وہ پتھر والے تھے جو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے کوہ طور پر، اور باقی جو 40 سال کے دوران ان پر جتنے بھی احکامات نازل ہوئے وہ پوری کی پوری کتاب موجود تھی، محفوظ تھی۔ اس کی ایک کاپی جو بنی لادی کے حوالے کی گئی تھی پتھر کی لوحوں سمیت اس عہد کے صندوق میں رکھ دی گئی تھی، اور بنی اسرائیل اس کو توریت ہی کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن اس سے ان کی غفلت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ یہودیوں کے بادشاہ یوسا کے عہد میں جب ہیکل سلیمانی کی مرمت ہوئی تو اتفاق سے جو ان کی قوم کے سب سے بڑے پیشوا تھے، مذہبی پیشوا، تو ایک جگہ توریت رکھی ہوئی مل گئی، ان کو تورات رکھی مل گئی، اور اس نے ایک عجوبے کی طرح اسے شاہی منشی کو دے دیا، اور شاہی منشی نے اسے لے جا کر بادشاہ کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ جیسے بہت بڑا انکشاف ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم فتح کیا اور ہیکل سمیت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یعنی کہ ہیکل سلیمانی دوبارہ سے جب تعمیر ہو گیا تو دوبارہ سے اس کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اینٹ سے اینٹ بجانے کا مطلب یہ ہے۔
تو بنی اسرائیل نے تورات کے وہ اصل نسخے جو ان کے ہاں تاکہ نسیہ پر رکھے ہوئے تھے اور جو بہت تھوڑی تعداد میں تھے، ہمیشہ کے لیے ان سے گم ہو گئے۔ پھر عزیر کے زمانے میں، حضرت عزیر کا جو ذکر ہے قرآن پاک میں بھی، ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کے بچے کچے لوگ واپس یروشلم آئے اور دوبارہ بیت المقدس کو انہوں نے تعمیر کیا۔ تو عزیر نے اپنی قوم کے چند دوسرے بزرگوں کی مدد سے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی، جو اب بائبل کی پہلی 17 کتابوں پر ہے۔ اس تاریخ کے 4 باب یعنی خروج، اخبار، گنتی اور استثناء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہیں، اور اس سیرت ہی میں تاریخ نزول کی ترتیب کے مطابق تورات کی وہ آیات بھی حسب موقع درج کر دی گئی ہیں جو عزیر اور ان کی مددگار بزرگوں کو دستیاب ہو سکی، یعنی کہ ان کو جتنی بھی ملی، تھوڑی تھوڑی کسی جگہ اگر بچی ہوئی تھی تورات کے تھوڑے تھوڑے نسخے، تو انہوں نے اس کو جمع کر کے اور پھر ان کے حضرت موسیٰ کی سیرت پر بھی جو بات تھی وہ ساری انہوں نے جمع کر کے ایک اس کو تورات کی شکل دے دی، ایک بک کی شکل دے دی۔ قرآن انہی منتشر اجزاء کو تورات کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان اجزاء کو جمع کر کے جب قرآن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو بجوز اس کے کہ بعض مقامات پر جزوی احکام میں اختلاف ہے، یہ دونوں چشمے اس سے ایک جو پڑھنے والا ہے اس کو صاف فرق محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو تورات ان لوگوں کے پاس آج کل جو موجود ہے ان لوگوں کے پاس، وہ والی تورات اور قرآن پاک جس تورات کا ذکر کر رہا ہے وہ دونوں بالکل مختلف ہیں، اور ایسے بالکل مختلف ہیں، اور وہ جو قرآن جس تورات کا ذکر کر رہا ہے وہ دونوں چشمے ایک ہی جگہ سے نکلے ہیں۔ اسی طرح انجیل بھی اسی طرح جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری 2.5-3 برس بحیثیت نبی ارشاد فرمائے، تو انجیل بھی انہی پر مشتمل ہے۔ لیکن وہ کلمات طیبات آپ کی زندگی میں لکھے اور مرتب کیے گئے یا نہیں، اس کے متعلق اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض لوگوں نے انہیں نوٹ کر لیا ہو، اور ممکن ہے کہ سننے والوں نے ان کو زبانی یاد رکھا ہو۔ بہرحال ایک مدت کے بعد جب سیرت پاک پر مختلف رسالے لکھے گئے تو اس میں تاریخی بیان کے ساتھ ساتھ وہ خطبات اور ارشادات بھی جگہ جگہ درج کر دیے گئے۔ قرآن انہی اجزاء کے مجموعے کو انجیل کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ آج کوئی شخص ان بکھرے ہوئے اجزاء کو مرتب کر کے قرآن سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھے تو وہ دونوں ہی میں بہت کم فرق پائے گا، اور جو تھوڑا بہت فرق محسوس ہوگا وہ بھی کسی غور کا محتاج نہیں ہوگا، اور اس کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ اور جو آیت ہے 4 نمبر کی جو آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں 2 اہم حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ تمہاری فطرت کو جیسے وہ جانتا ہے کوئی دوسرا، یعنی کہ اللہ جس طرح ہماری فطرت کو جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، نہ تم خود جان سکتے ہو، لہٰذا اس کی رہنمائی پر اعتماد کیے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہر موقع پر تمہاری چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں تک کو پورا کرنے کا اہتمام اس نے کیا ہے۔ کس طرح ممکن تھا کہ وہ دنیا کی زندگی میں تمہاری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام نہ کرتا، حالانکہ تم سب سے بڑھ کر اگر کسی چیز کے محتاج ہو تو وہ یہی ہے۔ نزلہ، اس نے اتاری، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرتی، لما اس کے لیے جو بین یدیہ اس سے پہلی، وہ انزلہ اور اس نے اتاری، تورات توریت، والانجیل اور انجیل۔ اس کی ہم لوگ تفسیر ابھی پڑھ چکے ہیں کہ تورات اور انجیل جو اللہ تعالیٰ نے پہلے اتاری، قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں اتاری، ان کی تفصیل ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اب یہ اگلی آیت ہے، من قبلو اس سے پہلے، ہدن ہدایت، للناسی لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان اور اتارا فرقان، ان الذین بے شک جنہوں نے، کفروا بآیات اللہ کفر کیا، انکار کیا آیتوں سے، اللہ کی آیات سے، لہم عذاب شدید ان کے لیے عذاب سخت ہے، بہت سخت عذاب ہے ان کے لیے، واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔
اور اس نے وہ کسوٹی اتاری جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں گے ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب پر تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے اور دوسری متشابہات۔ متشابہات یہ وہ آیات ہیں جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے، یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں تو ہم لوگ اس چیز کو متشابہات میں ڈالتے ہیں کہ ان کے بارے میں شبہ کی گنجائش ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ بات جو کہی گئی ہے یہ اس طرح ہے جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں اس طرح ہے یا پھر اس کا کوئی اور مطلب ہے، یعنی کہ انسان کو شبہ میں ڈالتی ہے، اس کو کہتے ہیں متشابہات۔ جن لوگوں کو کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہماری رب ہی کی طرف سے ہیں۔ ابھی ہم لوگ یہاں پر اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، یہ آیات ہم لوگ بعد میں کور کریں گے۔ باقی آج ہم لوگوں نے آیت نمبر 7 تک پڑھا، پہلی آیت سے 7 آیتیں ہم لوگوں نے کور کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔